اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اس مدرسے میں مختلف موضوعات کے حوالے سے دروس مرتب اور منعقد کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جس مضمون کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے تاریخ، اور موضوع ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ ہے سیرت امام حسن عسکری اور غیبت کی تیاری۔ ولادت آپ کی 10 ربیع الثانی 232 ہجری 232، اور شہادت آپ کی 8 ربیع الاول 260 ہجری 260۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 28 سال بنتی ہے، اور ہمارے آخری 3 امام حاضر امام یعنی 9، 10، 11 امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمریں قدر کم رہیں بنسبت اور ائمہ کے، یعنی 25، 42 اور 28۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جو 12واں آئے گا اس کی عمر بہت طویل ہوگی، تو اللہ نے 12ویں میں ساری جو ہے وہ کسر پوری کر دی۔ ہمارے 3 امام کا تذکرہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم کیا جاتا ہے، اور اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں ائمہ کی زندگی گمنامی میں، روپوشی میں، قید میں گزری ہے، اور یہ منظر عام پہ نہ آ سکے۔ اب یہ گمنامی، قید یا لوگوں سے دوری مصلحتاً تھی، مجبوراً بھی تھی۔ یعنی مصلحتاً تو اس لیے کہ آنے والے دور کو، آنے والے لوگوں کو ایک طویل غیبت کے لیے تیار کرنا، اور جبراً اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمران طبقہ مزید ہوشیار، اور جسے کہتے ہیں کہ ریڈ الرٹ ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ 12ویں کی ولادت قریب آ رہی تھی، اور شیعوں کا جوش اور ولولہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سیاست کے میدان میں ایک ہلچل تھی، ایک اضطراب تھا، ایک امید تھی، حکمرانوں کے حوالے سے پریشانی تھی، شیعوں کے حوالے سے خوشخبری قریب تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 12ویں امام کی ولادت کا مطلب فوری انقلاب نہیں تھا۔ 12ویں امام کی ولادت کا مطلب ایک طویل غیبت کا دور، اس کے بعد انقلاب۔ اب اس طویل غیبت، یعنی جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ 1300 سال یا 1400 سال تقریباً قریب ہو گئے ہیں۔ 260 ہجری سے اگر ہم شروع کریں اور یہ 1400، تو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور امام بدستور غیبت میں ہیں۔ اور یہ ہمارے ائمہ کو معلوم تھا کہ غیبت کے دور میں شیعوں کی اکثریت جو ہے وہ پریشان ہو جائے گی، جو علم سے دور ہوں گے، جہالت میں پڑے ہوں گے، گناہوں میں آلودہ ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے آخری 3 امام حاضر، آخر 3 امام 10ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں کو گمنامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اب ہم یہ دیکھ لیے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے کہ لوگوں کو گمنامی، غیبت اور اخفاء کی عادت بنانے کی خاطر خود آدمی پوشیدہ ہو جائے، خود آدمی گمنامی میں چلا جائے۔ بھئی مجھ کو اور آپ کو کوئی ڈگری ملے، کوئی کامیابی ملے، تاج پوشی ہو، ہماری بادشاہت ملے، حکمرانی ملے، تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ کتنے مظلوم امام ہیں آخر کے 3 حاضر امام۔
9 10 11 کہ وہ اپنے آپ کو گمنام رکھ رہے ہیں صرف اس لیے پوری زندگی کہ صرف اس لیے کہ آنے والے دور میں لوگ گھبرائے نہ. عادت جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ باپ جو ہے اپنے بچے کو ذمہ داری کی جب عادت ڈلواتا ہے تو اپنی غیر موجودگی میں کچھ ذمہ داریاں دے دیتا ہے، بیٹا یہ کر کے رکھنا، یہ کر کے رکھنا. تو آخر کے 3 امام جو ہیں وہ غیبت میں، لیکن یہ جو 11ویں امام ہیں یوں سمجھ لیجئے ان کی زندگی میں غیبت، گمنامی یا قید اپنی عروج پر تھی. یعنی اتنی سخت غیبت، اتنی سخت گمنامی اور پوشیدگی کا سامنا کسی امام کو نہیں کرنا پڑا. 11ویں امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ساری زندگی یعنی ان کے حاضر یا لوگوں کے سامنے ہونے والے واقعات انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. ساری زندگی غیبت میں گزری. 28 سال ان کی عمر مبارک تھی، 6 سال ان کی مدت امامت تھی، اور ابتدائی 4 سال یا 6 سال انہوں نے مدینے میں گزارے. اور جب ان کے والد امام نقی علیہ السلام کو سامرہ طلب کیا گیا تو یہ اپنے والد کے ساتھ مدینے سے سامرہ چلے گئے. بس یوں سمجھ لیجئے یہ جو 6 سال یا 4 سال انہوں نے مدینے میں گزارے اپنے والد صاحب کے ساتھ، بس یہی آزادی تھی بچپن کی 4 سال یا 5 سال کی زندگی. اس کے بعد پوری زندگی زندان میں گزری. اچھا، زندان اوروں کے حساب سے بڑا عجیب تھا، قید اور ائمہ کے حساب سے بڑی عجیب تھی. اور ائمہ کو زیادہ سے زیادہ عوام سے دور رکھا گیا، کسی کو 14 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو چند مہینے. امام کو نہ صرف یہ کہ عوام سے دور رکھا گیا بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی دور رکھا گیا، کیونکہ 12ویں کی ولادت متوقع تھی اور اس کو جسے کہتے ہیں روکنا تھا، اور اگر ولادت ہو جاتی تھی تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ قتل کرنا ان کا منصوبہ تھا. تو 1-2 لوگوں سے دور رکھا گیا امام کو. دوسرا یہ کہ امام کو اپنے ہی گھر والوں سے بھی دور رکھا گیا. یوں کہہ لیجئے یا تو امام حکمرانوں کی قید میں ہوتے یا پھر گھر میں نظر بند ہوتے، جسے ہم کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ. مطلب صورتحال یہ تھی کہ اگر امام کو قید میں رکھا جاتا تو جو قید کے داروغہ تھے، قید کے خدام تھے یا ملنے جلنے والے تھے یا خود قیدی تھے، وہ سب امام کے ہم نوا ہو جاتے، سبوح قدوس کی تسبیح پڑھنے لگ جاتے اور امام کے شیعہ بن جاتے. تو زندان میں، بادشاہ کے محل میں یوں سمجھ لیں بغاوت کی لہر سی دوڑنے لگی تھی اور امام کے تقوی کے چرچے ہونے شروع ہو گئے تھے. تو حکمران جتنے بھی حکمران گزرے جب زندان میں ڈالتے تو تشیع امام کی حمایتی بادشاہ کے دربار میں پھلنے پھولنے لگتے اور بڑھنے لگتے. وہ اور زیادہ خطرناک تھا، اگر بادشاہ کا کوئی غلام یا خادم شیعہ ہو جائے امام کا تو وہ کسی کے وقت قتل کر سکتا ہے، بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا سکتا ہے مثلا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھئی اگر امام کی اس طرح شہرت بڑھ رہی ہے تو ان کو نظر بند گھر میں کر دیا جائے. گھر میں نظر بند کریں تو 12ویں کی ولادت متوقع. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی پریشانی تھی امام کے لیے. خاتون جاسوس کا انتظام کیا جاتا تھا جو کنیزوں پہ، جو ان کی زوجہ پہ نظر رکھتی اور کسی بھی متوقع ولادت کی خبر دیتی. لیکن امام چونکہ اللہ کے منتخب نمائندے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ممکن ہو سکتی ہے تمام تر کوششوں کے باوجود اور خود محل میں، تو امام کی ولادت کیوں نہیں ہو سکتی. تو بہت سخت جسے کہتے ہیں کہ پریشانی اور قید کا سامنا، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے، تقیہ کا دور ہے، تشدد ہے، گمشدگیاں ہیں، چھاپے ہیں، بم دھماکے ہیں وغیرہ وغیرہ، تعصب ہے، اہانت ہے. تو ان تمام چیزوں سے تو بدرجہ اولیٰ امام خود گزرے، چاہے جا کے ان کے چاہنے والے یا ماننے والے. ہم یہ خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتے بھئی امام نے تو بڑے آرام سے، جس طرح دنیاوی بادشاہوں، دنیاوی حکمرانوں، دنیاوی رہبروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو
وی آئی پی پروٹوکول لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کے خدام، ان کے نوکر چاکر، ان کے پیروکار، وہ پریشانی میں. لیکن ہمارے ائمہ میں الحمدللہ سب سے زیادہ مشکلات برداشت کیا. تو دو قسم کی زندان، دو قسم کی قید، عوام سے دوری اور گھر والوں سے دوری. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ کس طرح امام نے اپنی امامت کے کام کو جاری و ساری رکھا. کوئی ہماری طرح بہانے بازی والا یا مجبوری والا جسے کہتے ہیں کہ عذر نہیں گڑھا کہ بھئی میں تو زندان میں تھا، پوری زندگی میری گزر گئی، تو میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے لیے ہمیں فکر ہے، اور یہی گفتگو آج ہمیں آپ سے کرنی ہے. تو آخری 3 امام گمشدگی، پوشیدگی اور اخفاء میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھے گئے. 11ویں امام بدرجہ اولا تقریباً تمام زندگی، شاید گنے چنے ایام یا گنے چنے مہینے آپ کہہ سکتے ہیں جن کو ان کو کیا گیا. وہ بھی خود حکمرانوں کا اس میں فائدہ تھا، جس میں وہ نظر آتے ہیں کہ عیسائی راہب کو پکڑتے ہیں کہ تم نبی کی ہڈی کو وسیلہ بنا رہے ہو، تو وہ دھڑا دھڑ لوگ عیسائی ہو رہے تھے. مسلمان حکمرانوں کی خلافت، حکمرانی خطرے میں پڑ گئی تھی. تو ضروری تھا امام کو. جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام اتنے ہی زیادہ خطرہ تھے بنو امیہ بنو عباس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے. یہ زہر دینے کے لیے 40 سال 50 سال 60 سال کا انتظار کیوں؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر یہ زہر پیدا ہوتے ہی مار دیتے تو جو عیسائی، یہودی، ملحد اور دیگر بد عقیدہ لوگ تھے، ان کے سوالات کے جواب کون دیتا؟ ان کی مشکل کشائی کون کرتا؟ دین کو اپنی صحیح راہ پہ، اب جیسے یہ عیسائیوں کا زور پیدا ہو گیا، ترکوں کا زور پیدا ہو گیا، رومیوں کا زور پیدا ہو گیا بنو عباس کے آخری دور میں، تو ان کے فلسفے، ان کے عقائد، ان کے جو انتظامی امور جو بہتر طور پہ وہ پہلے سے چلا رہے تھے، تو وہ کوئی بہت زیادہ عرب کی طرح جاہل قوم تو نہیں تھی، رومی، ترکی، ہندی. تو ان کے مسائل امام کے پاس ہی الٹیمیٹلی آتے، حکمرانوں کے پاس آتے اور پھر وہ امام کے پاس بھیجتے. تو حکمرانوں کے لیے ضروری تھا کہ امام کو زندہ رکھا جائے. لیکن جب وہ دیکھتے کہ بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا، اتنا زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا، ان کی علمیت، سخاوت، عبادت اور عظمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم بالکل چھپ گئے، اور لوگ ببانگ دہل محل میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بجائے امام کو تمہاری جگہ ہونا چاہیے تمہاری کرسی پہ. جب یہ صورتحال آتی، جیسے ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے دور میں کہ جب مامون نے اللہم صلی علی کہ وہ بڑے مزے سے آپ کو ولی عہد تو بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ عید کی نماز میں دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ امام کے ساتھ ہیں، شاید وہی باقی بچائیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ فوراً ہٹا کے معزول کر کے ان کو گھر واپس بھیج دیتا ہے. تو یہی لوگوں کا رویہ رہا، حکمرانوں کا. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا، یہ حالات تھے امام کے جس کے تحت انہوں نے زندگی گزاری. خاندان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آپ کے والد امام نقی علیہ السلام کو 6 سال کی جب یہ تھی، یا 4 سال کی تاریخ میں لکھا ہے، طلب کر لیا گیا سامرہ، اور وہ اپنے صاحبزادے یعنی امام حسن عسکری کو 11ویں امام کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو امام نقی علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی تھی، دیکھیں یہ بھی بہت بڑا، ہم کہتے ہیں کہ باپ کی قربانی ہے، بہت بڑا کام ہے کہ ایک باپ جس کا جانشین سامنے موجود ہو، ایک امام جس کا جانشین سامنے موجود ہو، وہ لوگوں کو متعارف نہ کروا سکے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے. کہتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے فقط امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعارف ہوا، یعنی پہلی مرتبہ وہ منظر عام پہ آئے. کس کی؟ امام نقی علیہ، اپنے والد کی شہادت سے 2 سال پہلے. اچھا، اس سے پہلے امام علی کی امامت سے اگر آپ لے لیں تو یہ طریقہ رہا ہے ہمارے ائمہ کا کہ اشارتاً، کنایتاً یا ظاہراً باقاعدہ اعلان کر دیا کرتے تھے یا بتلا دیا کرتے تھے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا. مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سوال کوئی پوچھتا ہے تو کچھ سوالوں کے جواب امام نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ سوال میرے اس بیٹے سے پوچھ لو، اور تکراراً ایسا کرتے، یعنی کہ باری باری. تکراراً کرنے کا مطلب ہے کہ میرے بعد اگر تمہیں سوال پوچھنے آنا ہو تو اس سے پوچھنا، اور پھر جب مناسب وقت ہوتا، خاص لوگ بیٹھے ہوتے یا آخری وقت ہوتا تو باقاعدہ واضح طور پہ اعلان کر دیتے. تو امام نقی علیہ السلام مسلسل اپنے بڑے صاحبزادے محمد ابن نقی کو
متعارف نہیں کرواتے بطور امام، بلکہ سامنے کر دیا کرتے، بھئی ان سے پوچھ لو. کہیں جاتے تو اپنے بڑے بیٹے محمد کو ساتھ لے کے جاتے، تو لوگوں کو یقین ہو گیا، وہ بھی اپنے قریب ترین شیعہ افراد کو، کہ امام نقی علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے محمد ابن نقی امام ہوں گے. این 2 سال پہلے وہ امام نقی محمد ابن نقی کو پیچھے کر کے دوسرے نمبر پہ امام حسن عسکری کو آگے لے آتے ہیں اور بار بار متعارف کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے قریبی شیعوں کو بتا بھی دیتے ہیں، اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. اچھا اس زمانے میں ہماری طرح کا ٹرانسپورٹیشن یا میڈیا تو تھا نہیں کہ 1 منٹ میں یا واٹس ایپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا آمد و رفت لوگوں کی اتنی ہوں. اگر کوئی دور سے ملنے آتا بھی تھا تو سال میں شاید 1 مرتبہ آپ آتا ہوگا، 2 مرتبہ آپ آتا ہوگا. تو آخری 2 سالوں میں بتانے کا مطلب ہے کہ بہت سے شیعوں کو نہیں پتہ چلا، خصوصی طور پہ جو مدینے سے باہر تھے، بلکہ سامرہ سے باہر تھے. آخری دور امام نقی کا جو ہے سامرہ میں گزرا اور 2 سال شہادت سے پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اب اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ آتے تھے، امام کو سلام، امام نقی علیہ السلام کو سلام کیا، پھر امام محمد ابن نقی کو سلام کیا. انہوں نے کہا کہ تم ان کو محمد ابن نقی سمجھ کے سلام کرو، امام سمجھ کے سلام نہ کرنا، اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو آگے کرتے، تعارف کرواتے. تو اب لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ محمد ابن نقی کی بجائے امام حسن عسکری ان کی متوقع امام ہے. اچھا یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو چھٹے امام کے دور میں ہوئی، کہ جب چھٹے امام کے بڑے صاحبزادے اسماعیل ابن جعفر بہت منتقی پرہیزگار اور بڑے تھے، اور اب تک یہ ہوتا آ رہا تھا کہ جو بڑا بیٹا تھا وہ امام بنتا تھا. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ امام ہے. جب ہی یہ اسماعیلی فرقہ وجود میں آیا جو 17ویں یا 18ویں امام پر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، تو آغا خانی اسماعیلی اور بہری اسماعیلی وجود میں آئے. تو بالکل یہ صورتحال تھی، اور خدا کا کرنا بالکل ویسے ہی ہوا جس طرح اسماعیل علیہ السلام کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہو گیا، اور امام جعفر علیہ السلام نے باقاعدہ انٹروڈیوس کروایا کہ خدا کی حجت اس معاملے میں اس سے زیادہ واضح نہیں ہوئی جتنی اس بیٹے کے حوالے سے ہوئی، کہ جن کو لوگ امام سمجھ رہے تھے میرے بعد، اس کا انتقال میری زندگی میں ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ امام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے ان کو ہی امام جانا، پھر ان کے بیٹے کو امام جانا. یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا کہ امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں محمد ابن نقی کا انتقال ہو گیا. لوگوں کو واضح ہو گیا کہ بھئی اب امام تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کا انتقال امام کی زندگی میں ہو گیا. اب کون امام ہوں گے ان کے بعد؟ بلکہ جو امام نے جن کو انٹروڈیوس کروایا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام. لیکن بہرحال امام محمد ابن نقی تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے جیسے اسماعیل ابن جعفر مشہور تھے، جیسے اپنے زمانے میں محمد حنفیہ مشہور تھے، اور لوگوں کو اشکال ہوا تھا کہ محمد حنفیہ امام ہے یا امام سجاد، تو حجر اسود نے گواہی دی. اسی طرح اسماعیل ابن جعفر کے زمانے میں لوگوں کو اشکال ہوا کہ یہ ہیں یا امام موسیٰ کاظم، پھر بعد میں واضح ہوا. اسی طرح یہ بھی متقی پرہیزگار تھے. آج بھی ان کا روضہ بلد میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے ان کی قبر مبارک کے توسل یا ان سے توسل کرنا جو ہے بہت زیادہ سود مند ہے اور مجرب ہے، اور لوگوں کی اولادیں، ایک تو مسلم بن عقیل کے حوالے سے اور ایک محمد بن نقی علیہ السلام کے حوالے سے. تو جب ان کا انتقال ہوا اور یہ سامنے آئے تو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ امام ہے. بہرحال امام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھے. 4 اولادیں تھیں. ایک تو محمد ابن نقی، ہم نے بتا دیا کہ ان کا انتقال آپ اپنے بابا کے دور میں ہو گیا. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ امام بنے، پھر حسین، اور چوتھے جعفر. اب یہ جو جعفر تھے انہوں نے حکومت سے ساز باز بھی کی، انہوں نے دعوی امامت بھی کیا، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی فقط ایک اولاد تھی جو فوراً غیبت میں امام زمانہ چلے گئے تھے، تو ان کی غیبت سے فائدہ اٹھاتے ہی شروع میں ہی جو ہے جعفر نے جو ہے وہ دعوی امامت کر لیا تھا. تو یہ ایک خاندانی بیک گراؤنڈ تھا، ایک صورتحال تھی کہ امام نے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد امام نقی علیہ السلام نے کس طرح حکمت عملی کو ترتیب دیتے ہوئے لوگوں سے اپنے بیٹے کی امامت کو چھپایا اور آخر وقت میں بدلایا. اور یہی کچھ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 12ویں امام کی ولادت کے وقت کیا کہ چھپایا تو گیا لیکن عقیقہ بڑی شان و شوکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
دھوم دھڑکے سے برقی قوقموں میں لگا کے بہت لوگوں کو بلا کر نہیں، باقاعدہ دعوت نہیں ہوئی، لیکن لوگوں تک عقیقے کا گوشت اس کثیر تعداد میں پہنچا، انڈیویجول یعنی ہوم ڈیلیوری جسے کہتے ہیں، کہ لوگ سمجھ گئے کہ 12ویں کی ولادت ہو چکی ہے۔ تو یہ خاندانی پس منظر تھا اور یہ ان کے زمانے کے حالات تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس بات پہ، اس نقطے پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جو ہم نے کہا کہ سختی اتنی تھی، قید کی، نظر بندی اور آنے جانے کی۔ مثلاً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر بادشاہ کہیں جاتا تو امام کو اپنے ساتھ لے کر جاتا کہ میرے پیچھے پتہ نہیں یہ کیا تقریر کر بیٹھیں، خطبہ دے بیٹھیں، بیعت لے لیں، قیام کے لیے کچھ کوششیں کر لیں، حالانکہ امام زندان میں ہوتے، امام اس کے محل میں ہوتے، امام نظر بند ہوتے اور اس کے فوجیوں سپاہیوں کے نرغے میں ہوتے، لیکن پھر بھی خوف اتنا ہوتا تھا بادشاہوں کو کہ وہ امام کو اپنے ساتھ لے کے جاتا۔ اچھا، امام جب ساتھ جاتے تھے تو لوگ پہچان لیتے تھے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی اپنی حاجت لے کے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ تو بعض اوقات تو یہ ہوتا کہ امام باقاعدہ تحریر لکھ دیں اور کسی طرح اپنے شیعوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں دن فلاں مقام سے گزروں گا، کوئی مجھے سلام نہ کرے، کوئی میری طرف دیکھے بھی نہیں۔ اب دیکھیں امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یہ جو استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میرے استقبال کے لیے کھڑے، اس ملعون کے استقبال کے لیے تھوڑی کھڑے، لیکن یہ بیچارے مجھے سلام نہیں کر سکتے، مجھ سے کچھ پوچھ نہیں سکتے، میں ان کو کچھ عطا نہیں کر سکتا اگر یہ کچھ مانگنے آئیں۔ تو بیچارے لوگ دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے اور امام جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ سختی تھی کہ وہ امام کو ساتھ لیے گھومتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں قیام نہ کر ڈالیں۔ اب ان وجوہات پہ روشنی ڈالتے ہم کہ جو حالات تھے مخصوص، ان کی وجوہات کیا تھیں؟ 3 وجوہات تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جو سختیاں تھیں ان کی 3 وجوہات تھیں۔ دیکھیں یہ بہت غور سے ساری باتیں سننے کی ہیں، تمام گفتگو، تمام تاریخی واقعات امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق ہیں، لیکن ہمیں کسب کرنا ہے، ہمیں درک کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے لیے آج کل کے ماحول کے حوالے سے جو ہم غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اتنے عرصہ ہو گیا، 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، کب آئیں گے امام؟ 3 وجوہات ہم کہہ سکتے ہیں امام کے دور میں نظر بندی کی جو سختی تھی اس کی۔ ایک تو عمومی وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں کو معلوم تھا کہ ہم نے حکومت ان سے چھینی ہے، چنانچہ ان کو لوٹانی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ان کی نظریں حکومت پر ہوں اور یہ کچھ چال بازی نعوذ باللہ کر رہے ہوں، کچھ شورشیں برپا کرنے کے در پہ ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم سوشل اسٹڈیز، پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، چنانچہ پورا نزلہ، پورا ظلم جو ہے ان کا مسلمانوں پہ ہوتا تھا، اور ان سے جو ہے وہ ان کو وہ پریشان کرتے، انگیج کرتے ہندوؤں کی بنسبت۔ تو ظاہر سی بات ہے بنو امیہ، بنو عباس نے حکومت اہل بیت سے چھینی تھی، ائمہ سے چھینی تھی، تو چنانچہ سارا فوکس ان کا جو ہے اہل بیت پہ ہوتا، باقی لوگوں سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن بنو امیہ، بنو عباس، آپ کو معلوم ہے 2 خاندان گزرے ہیں۔ بنو امیہ نے تو بانگ دہل دشمنی ظاہر کر کے یہ چھینی کہ ہم اس کے حقدار ہیں، تم حقدار نہیں ہو، اور اللہ نعوذ باللہ جس کو چاہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو اللہ نے حکومت ہمیں دینی چاہیے لیکن تم آڑے آئے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے کلمات اور مغلظات آپ نے سنے ہوں گے یزید کے دربار میں کہے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ حکومت اہل بیت سے چھینی تھی، چنانچہ ٹارگٹ اور ریڈار میں حکمرانوں کے اہل بیت تھے۔ بنو امیہ کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے، بغض حسد کینہ جو چلا آ رہا تھا کہ بھئی ہم نہیں دیں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ بنو عباس نے کیوں ظلم کیا؟ یہ حیرت کی بات ہے۔ بنو عباس تو اس نعرے کے ساتھ حکومت میں آئے تھے کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دلائیں گے، اہل بیت کو ان کے مظالم سے چھٹکارا دلوائیں گے، اور باقاعدہ امام تک اپروچ بھی کی، بنو امیہ نے بھی، بنو عباس نے بھی، لیکن امام ششم نے باقاعدہ انکار کر دیا، امام پنجم نے۔ تو بنو عباس جب نعرہ اہل بیت بلند کر کے کہ ہم ان کو چھڑوائیں گے مظالم سے آئے، تو لوگوں کی نظریں اس پر تھیں، جو سیدھے سادھے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا ان کا، ایک ہوتا نا سائلنٹ میجورٹی، وہ خوش ہو گئی
کہ بھائی چلو اہل بیت کو ان کا حق مل جائے گا، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بساط تو بالکل الٹی ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور حقیقت میں بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ بنو عباس نے جتنے مظالم ڈھائے اہل بیت میں اتنے مظالم تو خود بنو امیہ نے نہیں ڈھائے۔ بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے زندہ ائمہ پر ظلم کیا اور بنو عباس نے جو اس دنیا سے چلے گئے ان ائمہ پہ ظلم کیا، یعنی ان کی قبروں کو مسمار کرنے، زیارتوں کو روکنے اور زائرین کے ہاتھ پیر کاٹنے سے، ان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ یعنی وہ چی بچی ہوتے کہ ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ کوئی نہیں، وہ ویران، اور ان کی بزرگوں کی قبروں پہ ہجوم۔ اور یہ جو معجزہ ہوتا تھا، جو مسجد نبوی کا گنبد خضرا کا معجزہ ہے کہ پرندے کی کوئی بیٹ نظر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد خضرا پہ بھی اور خانہ کعبہ پہ بھی اور ہمارے ائمہ کے روزے، کاش لوگ یہ معجزہ پہچان لیں، جان لیں، بیٹ نظر نہیں آتی، کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو وہ پریشان ہوتے، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح عباسیوں نے حل چلوانے کی کوشش کی، نہر کا رخ موڑنے کی کوشش کی، قبر کا نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے۔ تو بنو امیہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ ظلم کر رہے تھے اور دشمنی کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ بنو عباس چونکہ دوستی کا نعرہ لگا کے آئے تھے، حق دلوانے کا نعرہ لگا کے آئے تھے، وہ زیادہ پریشان تھے کہ بھی کبھی بھی عوام ہم سے پوچھ سکتی ہے، بھئی آپ نے تو نعرہ جیسے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، ہم نے جو ہے وہ بے روزگاری کا نعرہ لگایا کہ بھئی قیمتیں سستی ہو جائیں گی، جس چیز کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اس چیز پہ انسان پکڑ لیتے ہیں، بھئی کم از کم یہ بات تو پوری کریں آپ۔ تو بنو عباس کو لوگ یہی پریشان کیا کرتے تھے، بھئی تم تو اہل بیت کو حق دلوانے آئے ہو اور تمہیں ظلم کر رہے ہو۔ ایک تو پریشانی ان کو یہ ہوا کرتی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، شیعوں کی طاقت۔ بھئی دیکھیں، جیسے جیسے 12ویں کی ولادت کا وقت قریب آتا جاتا، ویسے ایک امید کی کرن لوگوں میں جاگزی ہوتی جاتی۔ دوسری بات یہ کہ جب حکومت مضبوط ہو جائے تو طاقت اور غرور کے نشے میں انسان جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہ طاقت کا نشہ اور دولت کا نشہ جو ہے بہت دیر سے جاتا ہے۔ تو اخلاقی انحطاط اپنے عروج پر تھا۔ پہلے کو حکمران چوری چھپے، شراب نوشی، یہ سب، لیکن بنو عباس جو ہے بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ تو کھلم کھلا انحطاط نمبر 1۔ نمبر 2، جس طرح اپنے لوگ یعنی عرب مسلمان بلکہ ہاتھ کھینچنے لگے تھے، اپنی حمایت جو ہے واپس لینے لگے تھے، ویسے ویسے ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ کس پہ؟ عربوں پہ اور مسلمانوں پہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ترکوں کو، رومیوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنے درباروں میں جگہ دینی شروع کر دی۔ اور ترکیوں کا بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے کہ ترک نے یہ انتظام سنبھالا، جس کی وجہ سے اوٹومن امپائر، ترک امپائر جو ہے وہ بعد میں وجود میں آتی۔ یہ سب ٹریننگ انہوں نے بنو عباس کے دور میں لی تھی، اور پھر وہ عثمانیہ خلافت کی جو ہے خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی گئی۔ ارطغرل جو ڈرامہ اس وقت دکھایا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ 2023 میں جو 100 سال کا جو ایگریمنٹ تھا برٹش گورنمنٹ سے ہوا تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ترک حکومت کے زیر انتظام جو ممالک تھے، جس میں عرب ممالک ہیں بھی شامل ہیں، تو وہ سب ان کو واپس دے دیے جائیں گے۔ باقاعدہ پاکستان کی ٹیلی ویژن کو مفت ڈرامہ دیا گیا ہے اور ترک حکومت نے اپنے خرچے پہ اس کی اردو ڈبنگ کروائی ہے۔ تو یہ کوئی بائی چانس یا انسیڈنٹل نہیں ہے، ایکسیڈنٹل ڈرامہ نہیں ہے، باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں امپوز کیا گیا ہے لوگوں کی جسے کہتے ہیں حمایتوں سمیٹنے کے لیے 2023 کا انتظار۔ جو ترکی صدر اردگان کا ہمیں جو ملتا ہے کہ جنہوں نے یو ٹرن لیا ہے یورپ سے، اب وہ دوبارہ مسلمانوں کی طرف فوکس کر رہے ہیں، وہ اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع۔ تو شیعہ بڑے مستحکم ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ 12ویں کی امامت قریب آ رہی تھی، دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی بنو عباس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، بیوقوف بنایا ہے۔ تو ایک جسے کہتے ہیں بنو امیہ کا غبار تھا اور پھر بنو عباس کا جھوٹ کا غبار ان کے پاس آگے ہو گیا تھا۔ حکمران اخلاقی انحطاط کا شکار تھے، اور شیعہ جو ہے عقیدت میں جیسے کہتے ہیں نا کہ غیبت کے زمانے میں مسلسل جو خالص شیعہ ہیں وہ خالص تر ہوتے چلے جائیں گے۔ زمانہ تو خراب ہوگا، لیکن اسی زمانے ہی میں تو وہ خالص ترین لوگ وجود میں آئیں گے جو امام کا ساتھ دیں گے۔ تو خالص ترین شیعہ مزید مضبوط ہوتے گا، اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ قیام کرنا شروع کر دیا۔ جہاں اچھا مجمع جمع ہوتا، باقاعدہ حربی اور فزیکل
اور ہتھیار اور مسلح بغاوت یا قیام جسے کہہ لیجیے حقیقت میں وہ کر دیا جاتا. تو ان کی تو طاقت اور قوت شیعہ افراد کی امام کی حمایت میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی جس کو ایک واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جعفر کذاب جو ان کا بھائی تھا جس نے دعویٰ امامت کیا تھا، وہ آیا تھا عبداللہ نامی شخص کے پاس جو اثر رسوخ رکھتا تھا حکومت میں، غالباً متوکل کی حکومت میں. تو اس سے کہا کہ 11ویں امام کا انتقال ہو گیا اور لوگوں کو جیسے ان کی جو اولاد تھی امام زمانہ کے بارے میں بہت کم معلوم تھا، ان کی اولاد تو ہے نہیں اور میں ہوں بھائی جس میں پورا پوٹینشیل موجود ہے امامت کا، تم مجھے جو ہے وہ امامت کا عہدہ دے دو اور لوگوں میں انٹروڈیوس کروا دو کہ بھئی یہ شیعوں کے امام ہیں. تو باقاعدہ اس نے یہ کہا کہ ارے احمق، تجھ کو نہیں معلوم کہ ہمارے حکمرانوں نے کتنی تلوار چلائی ان شیعوں کے خلاف، لیکن یہ اپنے عقیدہ امامت سے باز نہیں آئے. یعنی جو امام چلا ان کا اور اس پہ انہوں نے بیعت کی. اور اگر تو امام ہے تو تجھے ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت؟ ہماری حمایت کسی امام نے کسی خلیفہ کی حمایت لی ہے کبھی کہ مجھے انٹروڈیوس کروا دو، مجھے امام بنا دو یا باقاعدہ آفیشیل کوئی عہدہ دے دو؟ تو اگر تو امام ہے تو تجھے کیا ضرورت ہماری حمایت کی؟ اور اگر تو امام نہیں ہے تو ہماری حمایت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. یعنی شیعہ اسی کو امام مانیں گے جو حقیقت میں امام ہے. تو اتنا زیادہ شیعوں کی طاقت عقیدے کے اعتبار سے اور ہتھیار کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو گئی تھی. نمبر 1. نمبر 2، وکالت سسٹم. نمبر 3 بلکہ وکالت سسٹم. امام نے اپنے زمانے میں جب بھی ان کو موقع ملتا، مثلا ان کو جو موقع ملا وہ شروع میں ملا کہ جب جو ہے وہ آپ امام بنے، تو جب آپ امام بنے تھے تو اس وقت اس سے پہلے آپ نے مستعین کے مرنے کی خبر دے دی تھی. تو جو آنے والا بادشاہ تھا معتز، وہ بڑا خوش ہوا تھا کہ آپ نے کیونکہ وہ ان کی بھی آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھیں، ان کی بھی آپس میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں، اور کئی لوگوں کو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مستعین کو قتل کروایا معتز نے. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ گویا امام میری سپورٹ میں ہے. یہ اس قسم کا امام کو ایک اسپیس یا ٹائم مل جاتا، یا جسے کہتے ہیں کہ ترکوں، رومیوں اور یہودیوں عیسائیوں کی جو شورشیں تھیں اور پریشانیاں تھیں جس کی وجہ سے بادشاہ مبتلا تھے، اس کی وجہ سے امام کو موقع مل جاتا. تو امام نے باقاعدہ وکالت سسٹم شروع کر دیا. امام نے ہر علاقے میں اپنے نمائندگان مقرر کر دیے. امام نے خمس کی وصولیابی باقاعدہ شروع کر دی. تو جہاں امام لوگوں کے مسائل حل کرتے، وہاں امام لوگوں کی مالی امداد بھی کرتے باقاعدہ، کیونکہ خمس سسٹم پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں ائمہ کی پہلی مرتبہ اتنا منظم ہوا تھا. یعنی دیکھیں جس خمس کو ہم دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، 10 بار سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسکپ کرنے کے بہانے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی خمس جو ہے ہمارے 11ویں امام جس کی ہم ولادت منا رہے ہیں، اور جس نے ابھی ہم جسے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ پند و نصائح، سب سے زیادہ سبق حاصل کرنے والے امام کی اگر سیرت ہے تو وہ 11ویں امام کی سیرت ہے. کیوں؟ وہ زمانہ غیبت سے بالکل قریب ترین ہے، اور انہوں نے ہم کو زمانہ غیبت کے لیے تیار کیا ہے. ہم سے پہلے کے آباء و اجداد کو سب سے زیادہ جو قریب ہے نا، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں اس وقت، تو سیرت امام حسن عسکری پڑھیں. انہوں نے جو کچھ کیا، کروایا، مشورے دیے، نصیحتیں کی، ان کو اپنے لیے سمجھیں کہ یہ امام نے اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں، میرے لیے دیے. کیوں؟ امام نے لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کروایا، تو ہم غیبت میں تو ہیں. تو وکالت سسٹم، خم سسٹم، دیکھیں ان دونوں ہی پہ تو ہم اعتراض کرتے ہیں. وکالت یعنی جو وکیل ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، امام کا نائب ہوتا ہے، ہم اس پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تقلید کہاں سے آ گئی، اور تقلید تو جو ہے فقط امام کی ہوتی ہے. اب تقلید اور اتباع میں لوگوں کو جیسے کہتے ہیں فرق نہیں سمجھا. یہ صرف کس وجہ سے؟ خمس بچانے کے لیے، عطیات بچانے کے لیے، تاکہ آپ اپنا پیسہ مجتہد کو نہ دے سکیں، اور جب مجتہد کو نہیں جائے گا
تو آپ جو ہے اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. مجتہد کو جائے گا تو مجتہد رفاہی کاموں میں خرچ کرے گا، مجتہد جو ہے وہ مدارس میں خرچ کرے گا، مجتہد جو ہے وہ تبلیغ دین میں خرچ کرے گا. ہمارے یہاں جیسے ایک عجیب فوکس ہو گیا کہ بھئی یہ عزاداری میں اتنا نیاز اور اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہتر تھا کہ مدرسے میں لگا دو، اتنا بہتر تھا کہ لوگوں کو کھلا دو. بھئی دیکھیں کھایا پیا تو نکل جائے گا، کھایا پیا تو ہفتے میں مہینے بھر میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے، جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے خمس کی وہ تبلیغ دین ہے. اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے اور یہ بتا دیں گے عطیہ دینے میں، خمس دینے میں، صدقات دینے میں کتنی فضیلت چھپی ہوئی ہیں، تو لوگ عطیات اور صدقات دینا شروع کر دیں گے. آپ نے بجائے اس کے کہ 50,000 دے کے ایک جگہ ایک کو کھانا کھلا دیا یا کوئی بھی کچھ دی، وہ اپنی جگہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ تبلیغ دین. تو خمس اور نمائندگان وکلا کا تقرر، آفیشلی تقرر ہوتا تھا، امام کو وہ رپورٹ کیا کرتے تھے، خمس جمع کیا کرتے تھے، پھر امام تک پہنچایا جاتے تھے. تو یوں سمجھ لیجئے امام تو خیر تھے ہی بے نیاز، وہ تو خیر معصوم ہیں اور ان کے پاس ولایت ہے کائنات کی خدا کے وسیلے سے، لیکن جو عام شیعہ تھے وہ بھی بنو عباس اور حکمران اور ان کے گورنروں کی عنایتوں سے بے نیاز ہو گئے تھے کہ بھی ہمیں بادشاہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو خود امام کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو حل کر لیں. اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بتلائیں گے کہ کس طرح بدعقیدہ لوگ، غیر مومن لوگ اور غیر مسلمان تک امام کے پاس آتے اور مالی اعانت طلب کرتے. تو دوسری چیز تھی، تیسری چیز وکالت اور خمس کا نظام. آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے سمجھنے کی، جو بنو عباس کے لیے ایک خوفناک خواب جسے کہتے ہیں نائٹ میئر کی حیثیت رکھتی تھی، وہ 12ویں کی آمد. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی اور فرعون نجومیوں کی بات پر ایمان لے آیا کہ بھئی جو 12واں ہوگا، موسیٰ جو آئیں گے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر خبر کون دے رہا ہے؟ کوئی نجومی تھوڑی دے رہا ہے، رسول اللہ دے رہے ہیں کہ جو 12واں ہوگا وہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا اور عدل سے بھر دے گا زندگی کو. ظالم تو تھے ہی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ہم نے حکومت ائمہ سے چھینی ہے، 12 اماموں سے چھینی ہے اور 12واں یہ کام کرے گا. تو جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اپنی موت کے دن قریب آتے جاتے ہیں، انسان کو عقل آتی جاتی ہے، انسان ایک خوف میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. کچھ تو واپس پلٹ جاتے ہیں، کچھ جو ہے ڈیٹائی میں پڑ جاتے ہیں، ضد آ جاتی ہے ان کو. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی توبہ کرتے اور حکومت و خلافت کو اور تمام اموال کو امام کے حوالے کرتے، انہوں نے مزید سختی شروع کر دی کہ نہیں ہم جو ہے سختی کریں گے اور 12ویں کو آنے نہیں دیں گے. تو یہ سختی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں، کہ رسول اللہ کے دور سے سختی نہیں شروع کی ہے یہودیوں نے. آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کے والد جناب عبداللہ، دونوں کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، جس سے وہ بچ گئے. پھر رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے یہودیوں نے. اور بالکل ایسے ہی ائمہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، کہ آپ بات شروع کی گئی، ٹارگیٹ 12ویں امام تھے، لیکن شروع کہاں سے کیے گئے؟ امام نقی کو. پہلے بھی ائمہ کو زہر دیا گیا، قتل کیا کہ ما منا الا مسموم و مقتول. امام کا قول ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو کہ قتل ہو یا پھر مسموم ہو، ہر کوئی ان دونوں میں سے ایک طریقے سے شہید ہوگا. وہ تو ایک اپنے اپوننٹ، اپنے رقیب اور اپنے دشمن کے طور پہ ہلاک کیا کرتے تھے. لیکن جو ہمارے 9ویں 10ویں 11ویں امام ہیں، ان کو باقاعدہ اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ 12ویں کے جد ہیں، اور اگر ان کو ہلاک کر دیں تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بند کر دیں. لیکن امام نقی کے بعد امام تقی کے بعد امام نقی بھی آئے، امام حسن عسکری بھی آئے. تو وہ جو خوف تھا حکمرانوں کے دلوں میں، وہ ان کو مجبور کر دیا کرتا تھا کس طرح کہ امام پہ سختی کی جائے، خصوصی طور پہ ولادت امام زمانہ کے حوالے سے، کہ ان کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سے دور رکھا جائے. باقاعدہ جاسوس کنیزوں کو، عورتوں کو ان کے گھر میں داخل کر دیا گیا تھا کہ تم نظر رکھو، جب بھی کسی کی ولادت کے آثار نظر آئیں ہمیں خبر دو. لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا کہ ولادت کے آثار، حمل کے آثار نمودار نہیں ہوئے، عین رات میں ہی سب کچھ ہو گیا، اسی طرح 12ویں امام کے لیے بھی ہوا اور امام جو ہے وہ وجود میں آ گئے، اس دنیا میں تشریف لے آئے.
تو یہ وجوہات تھیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام پر خصوصی طور پہ نظر کی گئی اور ان کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا۔ اب ان بادشاہوں کا مختصر سا حال اور پھر وہ حکمت عملی جو امام نے اختیار کی اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں تو 6 حکمران بنو عباس کے گزرے ہیں امام کے دور حیات میں، 3 دور امامت سے پہلے، 3 دور امامت کے دوران۔ پہلے متوکل، جس نے آپ کے والد امام نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ طلب کیا، اور دیکھا جائے وہی فساد کی جڑ بنا، آپ کی قید کی وجہ بنا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے سامرہ کے ہو کے رہ گئے۔ سامرہ کے محلے عسکر، جس میں دونوں باپ بیٹے، آپ کی بھی زندگی 20 سال سے زیادہ، 22 سال سے زیادہ آپ کے والد کی گزری اور آپ کی تو پوری زندگی وہیں گزری، اس لیے دونوں عسکر کے نام سے مشہور ہو گئے اور دونوں کو ملا کے عسکرین کہا جاتا ہے۔ اور عسکر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کی چھاؤنی تھی اور بیرک تھی وہاں پہ فوجیوں کی۔ تو متوکل نے آپ کے والد کو بلایا اور پھر وہاں پہ نظر بند کیا۔ اس ملعون نے درندوں کے سامنے امام نقی علیہ السلام کو ڈالا کہ کسی طرح ان کو چیڑ پھاڑ کے کھا جائیں، لیکن درندے کیا، جمادات، نباتات، سب کے سب عالم فلکیات، ستارے، چاند، جن کے جد کی انگلی سے چاند جو 2 ٹکڑے ہو جائیں تو باقی لوگ کس طرح ان کے غلام نہیں ہوں گے۔ یہ انسان تھا بد نصیب جس نے آئمہ کی معرفت حاصل نہیں کی، ورنہ جمادات کو بھی تھی، نباتات کو بھی تھی، حیوانات کو بھی تھی، اور فلکیات کے تمام ذرے ذرے، صحرا کے ذرے اور فلکیات کے آسمان کے تمام تاروں کو تھی آپ کی معرفت۔ اتنا زیادہ تھا کہ مولا کا خود قول ہے کہ عاشرہم اکفرہم، کہ ان کا 10واں سب سے زیادہ کفر میں بڑھ کر ہوگا متوکل کے بارے میں۔ اس کو بنو عباس کا یزید کہا جاتا ہے، بلکہ شاید یزید سے بھی بڑھ کر، کہ یزید نے زندہ امام کو شہید کیا، جس نے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے امام، یعنی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی بے حرمتی کی، کہ ہل چلانے کی کوشش کی، جانور آگے نہ بڑھے، نہر کا رخ موڑنے کی کوشش کی، نہر جو ہے ایک جگہ آ کے رک گئی اور امام کا طواف کرنے لگی، جو زائرین جاتے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے، پھر بعد میں قتل کیا جاتا۔ یہ تمام چیزیں جو متوکل نے کی۔ جو کوئی امام کی، آئمہ کی، اہل بیت کی تعریف کر دیتا، قتل کرنے کے در پہ آ جاتا۔ ابن سکیت نامی شخص جو اس کے بیٹوں کا استاد تھا، جب اس نے پوچھا میرے بیٹے کیسے جا رہے ہیں، کہ بہت اچھے جا رہے ہیں، تو اس نے مزید ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کہا کہ کیا حسن حسین سے بھی اچھے، کمپیئر کرو، تقابل کرو کہ میرے بیٹے زیادہ اچھے ہیں کہ حسین۔ تو اس نے، ابن سکیت نے کیا کہا، تیرے بیٹے کیا، تو بھی امام علی کے غلام قمبر سے بدتر ہے، مطلب تیرے بیٹے کی کیا کمپیریزن۔ تو جب اس نے یہ سنا تو چراغبا ہوا اور گدی سے زبان کھنچوا لی۔ تو اتنا زیادہ ظالم جسے کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا، جس کی گواہی خود مولا علی نے دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مستنصر، اس نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے ظلم و جبر کا بازار گرم کیا۔ پھر مستعین، اس نے اپنے دادا کی یا جد کی پیروی کرتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلوایا اور ایک سرکش گھوڑے پہ سوار کروا دیا اور کہا کہ آپ اس کو سدھائیں، کیونکہ وہ ایسا سرکش گھوڑا تھا کہ جو کسی کا قابو میں نہیں آتا۔ جب امام بیٹھے تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ آرام سے سدھا لیا، ٹیم ہو گیا، اور جہاں وہ کہتے وہ جانے لگا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ جب یہ آپے سے باہر ہوگا تو امام خود گر کے مر جائیں گے نعوذ باللہ۔ تو اس نے وہ گھوڑا ہی ان کو ہبا کر دیا کہ میں اس کو رکھ کے کیا کروں گا۔ تو امام نے گویا بتلا دیا کہ جب تیرا قابو گھوڑے پہ نہیں ہے تو ایک عام آدمی پہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہماری معرفت اگر حاصل کرنا ہے تو ابھی بھی حاصل کر لے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے سوار ہوتے ہی گھوڑا جو ہے وہ صحیح ہو گیا، یا میرے جو جد جن کو تو نے درندوں کے سامنے ڈالا، درندے کھانے کی بجائے قدم بوسی کرنے لگے۔ یہی وہ مستعین تھا جس کو امام نے اپنی دور امامت سے پہلے واصل جہنم کی خوشخبری دے دی تھی۔ عبداللہ نامی شخص تھا، اس کا قریبی ساتھی، اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے 5 روز کے بعد یا چند دنوں کے بعد مر جائے گا، اور وہ مر گیا۔ موتز کی اس سے دشمنی چل رہی تھی، تو موتز بڑا خوش ہوا۔
اب امام جب امام بنے تھے تو معتز کا دور چل رہا تھا. یہ 3 افراد یعنی متوکل، مستنصر اور مستعین امام کے دور امامت سے پہلے تھے. جب امام کا دور امامت شروع ہوا تو معتز تھا. چونکہ معتز کے دشمن رقیب، جس طرح جیلسی ہوتی ہے حکمرانوں کے درمیان، مستعین کے مرنے کی خبر دی تھی امام نے، تو وہ بڑا خوش ہوا کہ امام شاید میری طرف ہے، اگر اس کے دشمن ہیں تو یہ میرے دوست ہوں گے. تو امام کو ذرا کھلی چھٹی دے دی، اور وہ وقت تھا کہ امام نے فوری طور پہ جو ہے اپنے وکلا کا نیٹ ورک جو ہے وہ قائم کیا، خمس کا نظام، مسائل، خطوط وغیرہ، نائبین کا تقرر. دیکھیں یہ ایک اہم بات جو ہمیں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ فقط کرسی پہ بیٹھ کے اپنی نمائش اور تقریر اور اپنی جیسے کہتے ہیں کہ فضیلت نہ بیان کریں، بلکہ نیٹ ورک تیار کریں اور لوگوں کو مختلف علاقوں میں ہدایات دیں کہ وہ کس طرح تبلیغ دین کو آگے بڑھائیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام کی شہرت اور مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہ جس طرح ہوا ہے کہ امام جو ہے مقبولیت کا گراف جو ہے مجھ سے آگے جا رہا ہے، تو اس نے آپ کو قید کروایا. ابن یارمش نامی ایک سخت ناصبی اہل بیت کا دشمن تھا، لیکن کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو وہ خود سجدے میں گرا ہوا امام کی اقتدام نماز پڑھ رہا. تو اس کو سختی سے ڈانٹا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھ کو تو میں نے ظلم کرنے کے لیے بھیجا تھا، تشدد کرنے کے لیے، اور تو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، یہ آپ کا جو قیدی ہے رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، اور میں جس قیدی کو، جس غلام کو، جس نگہباں کو، داروغہ کو اس کے اوپر مقرر کرتا ہوں، وہ خود بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا جسے کہتے ہیں کہ شروع کر دیتا ہے، میں کیا کروں. تو پھر جو ہے کسی طرح بلکہ خود اس کو معتز کو جو ہے وہ حجاج ابن سفیان نامی شخص نے قتل کر دیا. یعنی یا تو آنے والا حکمران قتل کر دیا کرتا تھا بادشاہ کو، یا پھر سامنے والا قتل کر دیا کرتا تھا. اس کے بعد مہتدی نامی شخص جو ہے وہ حکمران بنا. یہ قدر بہتر تھا، قدر بہتر تقوی کا مالک تھا. یعنی یوں سمجھ لیجیے بنو امیہ کا جس طرح آپ کا وہ تھا عمر بن عبدالعزیز، اس طرح جو ہے وہ یہ تھا. تو رقص و سرور، شراب کی محفلوں سے دور رہا کرتا تھا. لیکن پھر وہی بات، جب بعد اس کی مقبولیت کی اور حکمرانی کی کرسی کی آئی تو یہ پریشان ہو گیا، اور اس نے بھی جو ہے امام کو قید میں ڈال دیا. صالح بن وصف نامی شخص کو اس نے مقرر کیا کہ بھئی تم جو ان کی خبر لو اور سختی کرو، اور ان کو کسی سے ملنے نہ دو. لیکن پھر وہ یہاں صالح بن وصف جو ہے وہ خود بھی جو ہے امام کا گرویدہ ہو گیا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی گرویدہ ہو گئے. چھٹا بادشاہ اور امام کی دور امامت کا آخری بادشاہ معتمد تھا، جس ملعون نے امام کو زہر دیا تھا. اس کے بارے میں ملتا ہے. اچھا، یہ جتنے بھی تین حکمران گزرے ہیں، یعنی معتمد سے پہلے آپ کا مہتدی، اور اس سے پہلے معتز، ان کے زمانے میں ترک اور دیگر افراد، خصوصاً طور پہ ترک اور خود اپنے شیعان علی اور متفرق فرقے کے لوگ جو ہیں وہ قیام کر رہے تھے مسلسل. اچھا، کچھ تو اپنے ہی لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی شیعہ افراد جیسے آپ کے مختار ثقفی تھے، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. امام سے پوچھ کے یا امام سے نہیں بھی پوچھ کے اپنے طور پہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ جو فاسق و فاجر حکمران ہیں ان کو ہٹا کر ہم نیک لوگوں کو لے کر آئیں. اچھا، کچھ لوگ جو تھے وہ بدعقیدہ تھے اور اپنی حکمرانی چاہتے تھے، جس میں ایک شخص تھا علی بن محمد، اور صاحب زنج اس کا نام تھا، خوارج میں سے تھا اور قیام کرتا تھا. اور اس نے تقریباً 15 سال قیام کیا ہے معتمد کے دور میں، اور 270 ہجری میں جا کے قتل ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں باقاعدہ اس نے اپنی ایک جگہ حکومت بھی بصرے میں یا کسی جگہ حکومت بھی قائم کر لی تھی. لیکن امام بار بار کہتے تھے کہ صاحب زنج کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ بدعقیدہ ہے، خوارج میں سے ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں خود شیعہ اسٹرانگ ہو گئے تھے، ترک اسٹرانگ ہو گئے تھے، بدعقیدہ لوگ اسٹرانگ ہو گئے تھے ان کے اخلاقی انحطاط کے باعث، اور باقاعدہ مسلح قیام کیا کرتے تھے. کچھ تو اپنی نیتوں میں صحیح ہوا کرتے تھے جیسے مختار ثقفی جیسے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر نے خود اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا امام حسین سے الگ ہو کر. اس طرح کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن امام بتلا دیا کرتے تھے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے ہیں. اب آئیے امام کی اس طریقہ کار کی طرف جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ امام نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے امام نے سب سے پہلے قاصدین
یعنی میسنجرز کا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک بنایا. حتیٰ کہ آپ کے غلام عقید کا نام سنا ہوگا جو آخری وقت میں امام کے ساتھ تھا, جس کو کہا گیا تھا کہ جب میں پانی منگواؤں تو سمجھ لینا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے, جس کو بچپن سے امام نے پالا تھا. اس کو خطوط لے کے بھیجا کرتے تھے. پھر ایک غلام تھا جس کی کنیت تھی ابو الادیان, اس کو خطوط لے کر بھیجا کرتے تھے. پھر آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ امام زمانہ کے اولین نائبین میں سے بھی ہیں, اول نائب عثمان بن سعید, وہ بھی خطوط لے کے جایا کرتے تھے اور باقاعدہ پھر امام کے نائب بھی تھے, اور پھر 12ویں امام کی غیبت صغریٰ میں باقاعدہ سفیر بنے یا نواب اربعہ میں سے جسے کہتے ہیں کہ شامل ہوئے. انہی کے بیٹے محمد بن سعید, ایک تو عثمان بن سعید, محمد بن عثمان, ان کے بیٹے جو ہے وہ نائب بنے اور قاصد بھی تھے اور پھر نائب بہرحال تھے. تو یہاں پہ ایک نقطہ ضرور سمجھنے کا ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ عثمان بن سعید جو پہلے نائب بنے 12ویں امام کے اور جو قاصد تھے پہلے 11ویں امام کے, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اخفا میں اپنے آپ کو رکھا تھا اور تیل کی دکان کھولی تھی باقاعدہ, روغن کی. اور اس بہانے مثلا جب وہ تیل بیچتے اور کسی سے کچھ لیتے تو وہ درہم و دینار کے ساتھ جو ہے وہ پرچہ بھی رکھ دیتا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, یہ چیز مجھے چاہیے امام سے مثلا, اور پھر وہ یا خمس رکھ دیا کرتا تھا, کچھ پیسے مثلا زیادہ دے دیا کرتا تھا مال کے کہ یہ جو اضافی رقم ہے وہ خمس ہے, مثلا زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, یا جو بھی ہے جس مد میں بھی ہے. تو یہ جو نائب ہیں عثمان بن سعید باقاعدہ دکان کی آڑ میں امام کے وکیل. تو یہ ہمارے لیے دیکھیں اتنے بڑے شخصیت, اتنے بڑے عالم تیل کی دکان کھولے بیٹھے ہیں. تو اگر ہمیں دین کے لیے کوئی چھوٹا کام کرنا پڑ جائے, ہم کہتے ہیں نا بھی ہم دری نہیں بچھائیں گے, ہم جو ہے بھئی وہ کوڑا صاف نہیں کریں گے, مسجد اور مدرسے سے کوڑا صاف کرنا بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے مثلا, یا جو ہے ہم کوئی اکاؤنٹنگ کا کام نہیں کریں گے, ہم سبیل پہ نہیں بیٹھیں گے مثلا, یا لوگوں تک بات پہنچانی ہے فلاں جگہ تک, یہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں جو کرسی پہ بیٹھنا ہے مثلا, ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ شہرت کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہو. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو تبلیغ دین کے لیے جو بھی کام دیا جائے, ورنہ تو یہ ہوگا اگر آپ نے اپنی پسند کا کام مانگا امام زمانہ کے ظہور کے بعد, پھر کیا ہوگا کہ امام کہیں گے بھئی یہ سیٹ تو خالی نہیں, کوئی اور دوسری سیٹ خالی ہے, کہ آپ یہ کہیں گے بھئی مجھے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام میری طبیعت اور میرے مزاج کے مطابق نہیں. تو یہ بات سیکھنے کی ہے. موضوعات کیا ہوا کرتے تھے امام کے؟ عقائد کی درستگی, خدا کی جسمانیت اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا, امام نے اس مسئلے کو حل کیا. قرآن مخلوق ہے کہ کلام خدا ہے, اس مسئلے کو امام نے جو ہے وہ حل کیا. پھر واقفی جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں. قطیعہ وہ فرقہ تھا کہ جس نے امام نقی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے محمد ابن نقی کو سمجھا تھا, جس کو وہ بار بار انٹروڈیوس کرواتے تھے, لیکن 2 سال پہلے شہادت سے امام حسن عسکری کو انٹروڈیوس کروایا. ان کو امام ماننے والا قطیعہ کہلایا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ماننے والا واقفیہ کہلایا, اور امام نہیں محمد ابن نقی علیہ السلام کو امام ماننے والا قطیعہ کہلایا. ان سے نبرد آزما ہوئے. پھر بہت بڑے فلسفی اور ملحد لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, جیسے اسحاق الکندی, اس کا مقابلہ کیا, اس کا واقعہ مذکور ہے کتابوں میں, آپ نے پڑھا ہوگا. قرآن کی تفسیر بہت زیادہ بیان کی ہے امام نے, باقاعدہ تفسیر عسکری وجود میں آ گئی. یعنی ان کی بیان کردہ تفسیر آیات مکمل تو نہیں ہے, شروع کے پاروں کی تفسیر ہے, وہ باقاعدہ کمپائل ہوئی اور تفسیر عسکری کے نام سے جو ہے وہ وجود میں آئی. اور ضروری تھا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا یا قرآن کی تعلیم, کیونکہ اب وہ دور آنے والا ہے کہ ظاہر امام غیبت میں چلا جائے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام تو نظر آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں, دستبوسی کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, لیکن اب جو امام آئے گا وہ غیبت میں. تو اب جو سہارا رہ جائے گا وہ قرآن, اور قرآن اہل بیت کے بغیر نامکمل. تو قرآن پڑھنا ہے, قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے, تشریح, توضیح, پس منظر, شان نزول, تو وہ سب کا سب اہل بیت کے حوالے سے آئے گا. چنانچہ انہوں نے یہ یاد دہانی کروائی. ہمارے پہلے امام نے, مولا علی نے بھی 6 مہینے روپوشی اختیار کی اور یہ کہا کہ جب تک میں تفسیر قرآن نہ لکھ لوں میں ردا اپنے کاندھوں پہ نہیں ڈالوں گا. تفسیر علی کے نام سے مشہور ہوئی, لوگوں کو بتلایا گیا, لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا, تو مولا نے کہا کہ اب تم اس کو کبھی نہیں پاؤ گے. تو وہ تفسیر جس کو تفسیر علی کہتے ہیں, جس کے بارے میں ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ اس قرآن کو نہیں مانتے, اس قرآن کو مانتے ہیں جو علی کے پاس تھا,
اور پھر حسن و حسین پھر ہوتا ہوتا امام زمانہ کے پاس ہے وہ لے کر آئیں گے. نہیں، وہ تفسیر علی ہے جس میں شان نزول، جس میں ناسخ و منسوخ، جس میں جو ہے وہ منافق، فاسق، مومن، ہر شخص کے بارے میں باقاعدہ نام تک لکھ دیے تھے کہ یہ آیت فلاں شخص کے بارے میں. تو اب یہ دور تھا، امام کو بتلانا تھا کہ ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ یہ اپنے پیچھے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جو 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، پہلی، دوسری، تیسری اور 11ویں کی امامت تک لوگوں نے ان سے بے اعتنائی برتی، لاپرواہی بتائی. اب یہ دولت، یہ نعمت اللہ چھیننے جا رہا تھا. اب ہمارے پاس فقط ایک ہی نعمت بچی ہے، قرآن کی. تو ضروری تھا کہ امام لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو اس کو ہمارے بغیر نہ سمجھنا، ہمارے تشریح و توضیح کے بغیر اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ قرآن کے مطابق کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن سے ضلالت و گمراہی میں، جیسے اسحاق الکندی ضلالت و گمراہی کی طرف جا رہا تھا، امام نے اس کو بچا لیا. تو تفسیر وجود میں آئی امام کے حوالے سے. اب ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم امام کے اقوال کے مطابق، امام کے روش، امام کی سیرت کے مطابق صبر کی عادت ڈالیں. جیسے امام کے زمانے میں، امام کی روپوشی میں لوگوں نے صبر کیا، اب ہمیں جو ہے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انتظار کرنا ہے. انتظار کون سا؟ محکم، استقامت اور حرکت، باعمل انتظار. کہ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو گھر کی صفائی کرتے ہیں، کھانا پکانا کر کے رکھتے ہیں اور اسے سنبھال کے لیے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمیں انتظار کرنا ہے. اس کے بعد آپس میں اتحاد، اختلافات کو بھول کر آپس میں اتحاد کرنا. پھر 4تھی چیز ہے آپس میں ارتباط. ارتباط یعنی آپس میں رابطہ. اب آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ آسان ہے، مطلب تبلیغ دین، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل میڈیا، کتابیں، سب کی ترسیل آسان ہو گئی ہے. تو ہمیں ارتباط رکھنا ہے، بتلانا ہے لوگوں کو جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اختلافات سے دوری، اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے. اگر اختلافات ہیں ان کو علماء مجتہدین پہ چھوڑ دیا جائے، اگر اختلافات ہیں ان کو بہت زیادہ نمایاں نہیں کیا جائے، جس سے بھی ہماری کمر ٹوٹتی ہے. اور لوگ آج کل کے دور میں بہت آسان ہے انٹرنیٹ سے کوئی مواد اکٹھا کرنا، جگ ہنسائی کا، اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہماری ہنسی اڑانا. تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو زمینہ انہوں نے فراہم کیا غیبت کے حوالے سے، اس زمینے کو درک کرنے کی اور غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. دنیا میں جہاں جہاں لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.